اور اب جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورہ حج۔ سورہ حج مدنی صورت ہے، 78 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں، اور چونکہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، بار بار سن چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل اور احکامات زیر بحث آتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ مدنی صورتوں میں عقائد بیان نہیں ہوتے۔ اصول محض غالب مضمون کے اعتبار سے ہے، عمومی اور کلی قاعدہ ہرگز نہیں ہے۔ سورہ حج کو ہی لیجئے، اگرچہ کہ مدنی ہے، مضمون کے اعتبار سے مدنی صورت ہے، اس میں ہجرت، جہاد، حق، قربانی جیسے شرعی احکامات بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ توحید، بعث بعد الموت، جزا و سزا، جنت دوزخ، قیامت کے مناظر، ہولناکیاں، اور سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوتی ہے کہ دل دہل جائے اور زمین جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ سورت کا کچھ حصہ مدنی اور کچھ مکی، مطلب یہ کہ سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا، تکمیل ہجرت کے بعد مدینے میں ہوئی۔ اسی صورت میں بتایا کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا، وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ آنے کے بعد اسی پہلی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی۔ فرمایا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنے گھر اور وطن چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا لے۔ اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر خوشخبری دی گئی کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی اس میں بیان کیے گئے۔ سورت کا آغاز ہجرت کے بیان سے، آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کی ہولناکی کے مناظر بڑے مؤثر انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ یہ تھا سورت کا تعارف۔ چلیے چلتے ہیں سورت کی تھوڑی سی تفصیل کی طرف۔